السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ المائدہ کی آیت نمبر 86 سے 93 تک ہے، پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، یہ جہنم والے ہیں۔ جنت والوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ایک آیت میں جہنم والوں کا بھی ذکر کیا کہ جنہوں نے انکار کیا میرے حکموں کا اور ہماری آیات کو ریجیکٹ کیا، توجہ ہی نہ دی، انہیں قابل توجہ سمجھا ہی نہیں، اپنی زندگی میں گم رہے، یہ پھر جہنم والے ہیں۔ نیکسٹ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اے ایمان والو، نہ حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، ولا تعتدوا، اور نہ زیادتی کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ شرعی نقطہ نظر سے تمام اشیاء انسانوں کے لیے حلال ہیں سوائے ان کے جن کی حرمت کے حرام ہونے کی لسٹ اللہ نے بتا دی۔ اب اس میں حلال چیز سے فائدے اٹھانے کے اصول بیان کیے کہ حلال چیز بھی طیب ہونی چاہیے، نہ صرف اچھی انگریڈینٹ سے بنی ہو، اچھے ہاتھوں سے بنی ہو، اور پاکیزہ اور حلال دیکھنے میں بھی صاف ستھری ہو۔ تو ایمان والو، اللہ کی ان ساری پاکیزہ چیزیں جو اس نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ان کو تم خود سے حرام نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ یہ تو اللہ کا کام ہے، اس کا قانون ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام کرے یا حلال کرے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت تھوڑا کھانے کو اور بہت تھوڑا گندا مندہ جھوٹا موٹا پہننے کو سمجھتے ہیں یہ نیکی ہے۔ یہ کوئی نیکی نہیں۔ اسی سوچ سے عیسائیوں میں رہبانیت آئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کو چھوڑ دو، اور کچھ نے صرف دنیا میں گم ہونے کو کافی سمجھا۔ ہمارا مذہب بہترین بیلنس والا مذہب ہے، نہ تو ایکسٹریم پہ جاتا ہے کہ بالکل سب کچھ چھوڑ دو، اور نہ ہی اتنا ہی دنیا میں گم ہو جاؤ کہ تمہیں رب ہی بھول جائے، تمہیں اپنی اوقات بھول جائے، اپنا اصل بھول جائے کہ تم کس کام کے لیے دنیا میں آئے ہو۔ تو اللہ کی حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانا کسی انسان کے لیے جائز ہی نہیں۔ جیسے کچھ لوگ کسی کے پیچھے لگ کے تو جاتے ہیں جب اپنے کسی کام کے لیے، اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جادو کا کام کرتے کراتے، وہ پھر شیطان کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اپنی پسند کی کوئی چیز چھوڑو، اور وہ لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں اور چھوڑے رکھتے ہیں جب تک کہ وہ نہ کہے کھاؤ، کھاتے نہیں، اتنا ڈرتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تھی کہ نہ بناؤ ایک دوسرے کو رب اللہ کے سوا، تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا اللہ کے نبی، ہم انہیں رب تو نہیں بناتے تھے جن سے ہم محبتیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں تھا کہ ان کی حلال کی ہوئی چیز کو تم حلال اور ان کی حرام کی ہوئی چیز کو تم حرام ٹھہراتے تھے؟ کہا ایسا تھا، کہا یہی تو رب بنانا ہے، کیونکہ یہ قانون اللہ کا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں کچھ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھنے کے لیے آئے۔ جب آپ نے ان کی عبادت کے بارے میں بتایا تو کہنے لگے وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو بخشے ہوئے ہیں، ان کی پیروی ہم نہیں کر سکتے۔ ایک نے کہا میں ساری رات جاگ کے عبادت کیا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے بھی اس طرح کی بات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، آپ ان کے پیچھے گئے، آپ نے فرمایا تم نے ایسی ایسی باتیں کی؟ کہا جی اللہ کے نبی۔ اور ایک نے یہ کہا تھا کہ میں شادی نہیں کراؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میری بیوی بچے ہیں، میں اپنے جسم کا بھی ہر چیز کا دھیان رکھتا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ میں نے نکاح بھی کیا، میں رات کو سوتا بھی، قیام بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جسم کو جتنی غذا کی ضرورت ہے اسے اتنا ہی کھلایا جائے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے لیے
یعنی مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ انسان کے لیے آپ نے فرمایا انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ چند لقمے کھائے جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں۔ یعنی اگر کسی کو زیادہ ہی کھانے کی حاجت ہو تو آپ نے فرمایا 3 حصے پیٹ کے رکھو، ایک حصہ پانی پینے کے لیے، ایک کھانے کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے۔ ایسے ایک حکیم کسی علاقے میں گئے تو وہاں کوئی مریض نہیں آیا۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ ہم بڑے طریقے سے کھاتے ہیں، سنت کے مطابق کھاتے ہیں، اور یہی ایک طریقہ بتایا۔ تو انسان اپنی بیماریوں کو خود اپنے لیے دعوت دیتا ہے ایسی چیزیں کھا کے، مثلا بہت زیادہ سگریٹ پینے سے، بہت زیادہ چائے پینے سے، بہت زیادہ جاگنے سے، بہت زیادہ اوور ایٹنگ کرنے سے، جنک فوڈ کھانے سے، اور وہ چیزیں جو ہمارے جسم کو ضرورت نہیں، کریونگ کے نام سے ان کو لیے جانے سے، پیکٹس کی بند چیزیں کھانے سے، یہ طیب نہیں پھر رہتی۔ بے شک کھائی جا سکتی ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب ان کی کوانٹٹی بڑھتی ہے تو انسان پھر بیمار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے ہی کہا کہ تم طیب کھاؤ، اور اللہ کی طیب کو حرام نہ کرنا اور زیادتی بھی نہ کرنا، کہ نہ تم اتنا کھاؤ کہ کھا کھا کے اپنے جسم کی چربیاں بڑھا لو، اور نہ اتنا کم کھاؤ کہ تم اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھ سکو اور عبادت نہ کر سکو۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ جیسے شادیوں پہ اتنا اسراف ہوتا ہے کہ لوگ پلیٹیں بھر بھر کے اپنے پاس ڈھیر لگا لیتے ہیں، اور جتنا وہ کھا نہیں سکتے اسی طرح میز بھرے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ساری کوڑے میں چیزیں جاتی، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ جہاں بھی انسان ہو، چاہے وہ کسی بڑے کنٹینر کے پاس بیٹھا ہو یا اپنے گھر میں ایک روٹی لے کے بیٹھا ہو، اسے اپنی صحت اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق کھانا چاہیے، نہ کہ بھوکوں کی طرح انسان اکٹھا کر لے کہ شاید یہ ختم نہ ہو جائے، یا پھر دنوں کے بعد ملا، یا ایسا کھانا وہ روز گھر نہیں کھاتا تو اس لیے اپنی اوور ایٹنگ کر کے تو بیمار پڑ جائے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی زیادتی ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو تم کو اللہ نے رزق دیا اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ کیوں اتنا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ انسان کی عبادتوں پر، اس کے جسم پر، اس کی روح پر، دل پر، اس کی نیچر پر، اس کی معاملات پر، اس کی الفاظ پر، ہر چیز پہ اثر کرتا ہے حلال اور پاکیزہ کھانا۔ اسی طرح حرام کھانے سے، حرام راستوں پر جانے سے، حرام باتیں کرنے سے انسان کی نیچر میں برائی اور سب کچھ یہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر حرام چیزوں سے برائی بڑھتی ہے تو ظاہر ہے حلال چیزوں سے اچھائی بڑھے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اللہ سے ڈرو، وہ ذات ہے تم اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک یہ حال ہوگا کہ انسان یہ دیکھے گا نہیں کہ اس کے پاس جو وہ کھا رہا ہے، جو استعمال کر رہا ہے، وہ کس طریقے سے آیا، حلال ہے کہ حرام ہے۔ کہ چوری، ڈاکہ، رشوت، سود اور شراب کی کمائی، جوئے کی کمائی، یہ ساری بھی حرام چیزیں ہیں، ان سے بھی بچنا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ تمہاری فضول قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بما عقدتم الایمان، جو تم پکی قسمیں کھاتے ہو۔ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، تو اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ تو لغو قسمیں کون سی ہیں؟ جو عادتاً کھائی جاتی ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لغو قسموں سے مراد ایسی قسمیں ہیں جو انسان تکیہ کلام کے طور پر، یعنی نیت سے نہیں، ایسے ہی منہ سے کہہ دیتا ہے، بلا واللہ، یا پھر قسم سے یہ بات، قسم سے وہ بات۔ آپ فرماتی کہ میرے والد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی قسم نہیں توڑتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے کفارہ کی آیت نازل فرمائی۔ اس وقت وہ کہنے لگے جب میں قسم کھا لوں پھر اس کے خلاف کسی کام کو اچھا سمجھوں تو اللہ کی اس رخصت کو منظور کر کے میں وہ کام کر لیتا ہوں جسے اچھا سمجھتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے قسم کھانا ہو تو اللہ کی کھائے ورنہ چپ رہے۔
عموماً لوگ تیرے سر کی قسم، میرے بچوں کی قسم، ماں باپ کی قسم، قرآن کی قسم، ان ساری قسموں سے منع کیا گیا۔ صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، بہت ضروری اگر کسی نے کھانی ہو، لیکن لب قسموں سے بچنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، نہ ماؤں کی، نہ شریکوں کی، اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کتنا سخت گناہ، کاروبار میں، معاملات میں، ہر بات میں قسمیں اور جھوٹی ہوتی۔ آپ نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ستانا، کسی کو قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کام کے کرنے کی قسم کھائے پھر انشاءاللہ کہے تو اس پر قسم توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، کیونکہ اس نے کہا یہ تھا کہ اگر اللہ چاہے۔ سیدنا براء بن عازب فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دینے والے کی قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ یعنی اگر کسی نے آپ پر قسم ڈال دی کہ میرے گھر آنا یا مجھے فون کرنا یا میرا یہ کام کر دینا، تو اس کا کام پورا کرنا چاہیے۔ اور پھر ایسے ہی ایک عورت نے دوسری سے کچھ کھانے کے لیے کہا اور جب اس سے کھایا نہ گیا تو آپ نے فرمایا یہ تو تمہیں کھانا پڑے گا، کیونکہ اس نے قسم ڈالی ہے۔ تو قسم بھی بلا وجہ نہیں ڈالنی چاہیے، نہ اپنے آپ پر نہ دوسروں پر۔ کچھ لوگ بعض دفعہ کوئی بچہ نہیں آئے یا کوئی ایسے ہی پیسے ہاتھ میں آئے اور قسم کھا لیتے کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے، بعد میں مسئلہ ہوتا ہے نہیں جایا جاتا تو دل پہ ایک بوجھ اور تکلیف رہتی ہے کہ ہم نے تو قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو ایسے ایک شخص کو آپ نے دیکھا جو 2 لوگوں کے سہارے گھسٹ کر چل رہا تھا۔ آپ نے پوچھا اس سے کیا ہوا؟ فرمایا کہا گیا کہ اس نے قسم کھائی ہے پیدل حج کرنے کی۔ آپ نے فرمایا اللہ کو ایسی قسموں کی کوئی ضرورت نہیں، اسے کہو کہ سوار ہو کے حج کرے۔ تو جس نے کوئی سخت قسم کھائی ہو، جیسے ایلا کی قسم ہے، میں اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم، زہار ہے جو اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے تھے، اور کوئی سخت قسم ہے جیسے نکاح ہے، تو ایسی قسم کو اگر توڑنا پڑے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یعنی نکاح کا مطلب کہ یعنی جیسے ڈیورس ہوتی ہے، اور لیکن ایلا جو اس میں ہوتا ہے، پھر ایلا کے لیے اگر قسم توڑنی پڑی بیچ میں مہینے سے پہلے تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اس کیٹیگری کا، جس طرح کہ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، یا لباس دینا یا غلام آزاد کرنا، ان تینوں میں سے ایک کام۔ اور کسی کو اگر یہ تینوں چیزیں میسر نہیں ہیں یا اس کا کوئی پاسبل اس کے نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ 3 دن روزے رکھے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا لو۔ اور واحفظوا ایمانکم، اللہ نے کہا قسموں کی حفاظت کرو۔ اب روزوں کے بارے میں کوئی پابندی نہیں ہے بظاہر کہ وہ اکٹھے ہی ایک ساتھ رکھے جائیں گے۔ اس میں گنجائش موجود ہے کہ روزے الگ الگ دنوں میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں مسلسل کی بات نہیں آئی۔ تو اپنی قسموں کی حفاظت کیا کہ ان کو بلا وجہ کھانا نہیں چاہیے، اور اگر کبھی کھائیے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی پر بلا وجہ قسمیں ڈالنی بھی چاہیے۔ اسی طرح بیان کرتا اللہ تمہارے لیے آیا تاکہ تم شکر کرو کہ اس نے کتنی آسانیاں کر دی تم کو، تمہارے دلوں سے گلٹ کو ختم کر دیا، تمہارے لیے مشکل راستوں سے آسان راہیں نکال دی تاکہ تم اپنی زندگی کے معاملات کو حل کر سکو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ایمان والو بے شک شراب اور جوا اور بت اور تیر یہ ناپاک عمل ہیں شیطان کے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے بچ کے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ شراب کا چونکہ انہیں بہت زیادہ عادت تھی تو اللہ نے اس کا حکم گریجولی یعنی بتایا، پہلے کہا یہ بری چیز ہے، پھر کہا نماز کی حالت میں شراب یعنی نشے کی حالت میں نماز کی طرف نہیں جانا، اس سے کچھ کم ہو گئی، ظاہر ہے نشہ فوری نہیں اترتا۔ پھر اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیت میں مکمل طور پہ منع کر دیا۔ یہاں اللہ نے فرمایا شراب اور جوا اور یہ بت خانے، انصاب، یہ سب اور ازلام کی کوئی بھی شکل ہو سکتی، وہ چاہے ہاتھ دکھانا ہو، چاہے لوٹا گھمانا ہو، چاہے فال لینی ہو، بدشگونی لینی ہو، یہ سب چیزیں شیطانی عمل ہیں۔ صرف اللہ پر یقین ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کا کوئی نقصان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب نچوڑنے والا، لانے والا، نچڑوانے والا، اٹھانے والا،
جس کے لیے لی جائی جائے، وہ پلانے والا، بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا، جس کے لیے خریدی گئی، جس جگہ پہ بیچی جا رہی، سب کمائی حرام ہے۔ اور اس کا تھوڑا سا حصہ بھی جسے لوگ دوائی سمجھ کے کھاتے ہیں، وہ بھی آپ نے فرمایا جس میں شفا نہیں ہے اس سے کیسی شفا مل سکتی، جو حرام چیز ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا پینا حرام ٹھہرایا اس کی خرید و فروخت بھی حرام کی۔ الخمر ما خامر العقل، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں نشے کی، چاہے وہ ایک سپاری کے ذریعے لیا جائے، چاہے کسی بھی ایڈکشن جس سے بھی ہوتی ہے، یا اپنی عقل میں فطور آتا ہے، یا انسان کی صحت خراب ہوتی ہے، ان سارے نشوں سے بچنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ سے بدمست، بری گندی جگہوں پہ لیٹے ہوتے ہیں اس شراب اور اس نشے کی انجیکشنوں کی وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا جس کی کثیر مقدار حرام ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوتی ہے، یعنی کہ چلے دوائی سمجھ کے تھوڑی سی لی، کیونکہ یہ عقل کو ختم کرتی ہے، اس سے رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور منہ سے مطلب فضول باتیں نکلتی ہیں۔ اور اس سے مطلب یہ ہے کہ صحابہ اتنی جلدی عمل کرنے والے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کا ساقی بنا ہوا تھا، یعنی شراب پلا رہا تھا، اور اس وقت کھجوروں کی شراب ہی تھی۔ میں ابو طلحہ، ابو عبیدہ اور یعنی کچھ لوگوں کا نام لیا کہ اپنے چچاؤں کسی دوسرے صحابہ کو شراب پلا رہا تھا، اور میں سب سے چھوٹا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کر دے شراب حرام ہو گئی ہے۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا جاؤ باہر جا کر سنو۔ میں باہر نکلا تو دیکھا ایک شخص اعلان کر رہا تھا سن لو شراب حرام ہو گئی۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کیا تمہیں کوئی خبر پہنچی؟ وہ کہنے لگے کیسی خبر؟ اس نے کہا شراب حرام ہو گئی۔ ابو طلحہ نے مجھے کہا باہر جا کر مٹکا توڑ دو اور شراب بہا دو۔ میں باہر نکلا اور ایک پتھر کے ساتھ اٹھا کر مٹکے کا پیندے میں مارا، مٹکا ٹوٹ گیا اور شراب بہہ گئی۔ اس دن مدینہ کے گلی کوچوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش ہوئی ہو، اور پھر کبھی انہوں نے شراب نہیں پی، یعنی فوراً سے عمل کرنے والے۔ اب یہ سٹیٹس سمبل بن گیا کہ جتنا پیسہ آتا جاتا ہے لوگ ان چیزوں کو اپنے لیے آسان کر لیتے ہیں، اور اس چیز کو برا ہی نہیں سمجھتے کہ یہ ایسی حرام چیز ہے، اس دسترخوان پہ کھانا حرام ہے جس پر یہ پڑی ہو، اور کجا اسے شادیوں میں سرو کیا جائے۔ تو انسان جب بے حیائی کی حدیں پار کر جاتا ہے پھر اسے نہیں احساس ہوتا کہ میرا مذہب مجھے کیا کہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث تھی کہ قیامت کے نزدیک لوگ سود کو، شراب کو اور موسیقی کو مختلف ناموں سے حلال کر لیں گے، اور اس کے ہم نام دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی دف کے نام پہ موسیقی کے ساتھ اپنے مزید چیزیں چلا رہا ہے، کوئی حضرت داؤد علیہ السلام کا حوالہ دیتا ہے، اور کوئی کس طرح۔ تو یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ غلط کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف طریقوں سے اس کی سزائیں بھی دی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر بت خانے، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں جا کے لوگ تبرک سمجھ کے قربانیاں کرتے ہوں، وہ کوئی مزار ہو، کچھ بھی ہو، یہ بھی سب حرام ہے۔ اور کسی بھی طرح کسی بھی چیز سے فال لینا، کوے کی آواز سے، آٹے کے گرنے سے، شام کو کسی کے بلی، کالی بلی کے راستہ کاٹنے سے، یہ سب چیزیں شیطانی عمل ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی یعنی ذات، اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی اوپر توکل سے انسان کو دور کرے، کسی اور چیز پر یقین ہو جائے، وہ سب حرام چیزوں میں آ جائے گا۔ اللہ نے کہا اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، بے شک چاہتا ہے شیطان، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم رک جاؤ گے؟ اب یہ دیکھیں کہ شیطان کا یہ کیا ارادہ ہے کہ وہ عداوت اور بغض ڈالے، کیونکہ ظاہر ہے شراب کے نشے میں انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کسی کو، یا کس طرح کے اس کے سامنے بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے۔ پھر جب جوا ایک انسان ہار کے دوسرے انسان کی جیب میں اپنی رقم اس کی چلے جاتی ہے تو اس سے دل میں تکلیف آتی ہے۔ پھر جوئے باز کسی کام کا نہیں رہتا، وہ بس چاہتا ہے جوئے کے ذریعے ہی مجھے پیسہ ملے اور اسی کے ذریعے میں امیر ہو سکوں، اور کبھی ایسا ہو نہیں سکتا، حالانکہ یہ ملنے والا دیکھنے میں بظاہر بڑھتا ہے
لیکن آخر یہ برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور پھر جوا باز بیٹھا اسی کام میں مگن رہتا ہے، اسے نہیں پتہ نماز کا ٹائم، اسے نہیں پتہ اذان ہو رہی ہے، اسے نہیں پتہ اللہ کے ذکر کی یا اللہ کی یاد کا کوئی وقت ہونا چاہیے، بس اسی کام میں وہ مگن رہتا ہے۔ اور نہ ہی شرابی کو پتہ چلتا ہے اپنے نشے میں کہ نماز کا ٹائم گزر گیا یا کتنا رہ گیا یا نماز میں کیا پڑھنا ہے، نشہ اترتے اترتے کئی گھنٹے لگتے ہیں۔ تو جب یہ آئی تو طریفہ لن تم منتہون، کہ تم باز آؤ گے، تو صحابہ نے فوراً کہا کہ ہم باز آ گئے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، بچ جاؤ ان سارے گناہوں سے، فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، پھر بھی اگر تم پھر گئے اللہ کے حکموں کے آنے کے بعد، اللہ کے صاف احکامات کے بعد، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، میرے رسول پر پہنچانا ہے، زبردستی کرنا نہیں، تمہیں زبردستی ہدایت پہ لانا اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، اس کا کام پہنچانا ہے۔ اب کوئی بھی انسان جو دین کی بات کو آگے پہنچاتا ہے تو کسی کے دل کو بدلنا، کسی کی عادتوں کو چینج کرنا، کسی کی نیچر کو چینج کرنا، حتیٰ کہ کسی کو دین پر مسلسل جما کے رکھنا بھی انسان کے بس نہیں۔ بعض دفعہ اتنا دل کڑتا اور دکھتا ہے کہ ایک انسان ہے جو دین جانتا کچھ نہیں ہے، غلط عقیدے میں پھنسا ہوا ہے، غلط باتوں میں بیزی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں یعنی اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لاؤں، لیکن اس کے لیے کوشش ہی کوئی نہیں۔ دنیا کے سارے کام، دنیا کے سارے مسئلے اس کی نظر میں بڑے ہیں، یہ قرآن چھوٹا ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے وہ قرآن کو چھوڑتا ہے۔ کتنی دفعہ آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ آپ اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے، اگر اس کے دل میں لگن نہیں ہے، شوق نہیں ہے، محبت نہیں ہے حق کو پانے کی اور حق کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی کے معاملات کو اس کے مطابق چلانے کی، کتنی دیر ہم جوڑ سکتے ہیں؟ ہمارا کام کہنا ہے لکم دینکم ولی دین، اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا ان سے کہو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو یعنی پہنچانا تو دور کی بات، لوگ اس کو سننا نہیں چاہتے، اس کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی اگر یہ پھر جائیں سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود، یا پھر کوئی پتہ ہی نہ لے اور منہ موڑ کے رہے، تو تمہارا کام پہنچا دینا۔ اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنچانے والے تھے، ہر حال میں انہوں نے پہنچانا تھا، لیکن ہم کب تک پہنچا سکتے ہیں؟ جب تک کہ اپنی پوری کوشش کر لیں۔ اگر پھر بھی کسی کے نصیب میں نہیں، کسی کو توفیق نہیں مل رہی، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کے کہ اللہ انہیں سمجھتے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، جناح فیما طعموا، کوئی گناہ اس میں جو انہوں نے کھا لیا، کیونکہ لوگوں کو ہر موقع پہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اب کیا مسئلہ بنے گا ان کا جو یہ پیتے ہوئے چلے گئے دنیا سے، جنہوں نے پہلے پی لی، اب یہ ہے کہ اب تو کیا ہو سکتا ہے، ہمیں جب تک پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کوئی گناہ نہیں، ما قد سلف، جو گزر گیا ختم، کوئی گناہ نہیں ان پر، جو انہوں نے کھا پی لیا۔ جب وہ تقوی کی طرف آ جائیں، جب ایمان لے آئیں، اچھے عمل کریں، پھر تقوی کریں، ایمان لے آئیں، پھر تقوی کریں، احسان کے درجے پہ آ جائیں۔ بار بار کیوں؟ تقوی کے لیول ہیں، شروع میں انسان تھوڑا سا ڈرتا ہے، پھر جب وہ اس میں تھوڑا آگے جاتا ہے تو اللہ اس کو مزید تقوی عطا فرماتا ہے، پھر مزید، حتیٰ کہ وہ محسن بن جاتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، احسان کے درجے میں جو بھی انسان نیکی کا کام کرے گا اس کی خوبصورتی ہی الگ ہوگی۔ احسان کا درجہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہے۔ پھر اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ سوچو کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ گناہ کا نظر آ جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جو بھی انسان غلطی کر لے اس وقت یا آج، کوئی اس نے غلط چیز کھا پی لی، حرام چیز کھا لی، شراب پی لی، یا شراب کی جگہ پہ کام کر لیا، یا شراب کسی کو پیش کر دی، یا ایسی شادی میں شامل ہو گئے، ایسے دسترخوان پہ بیٹھ گئے، احساس ہو گیا کہ میں غلط کیا، تو پلٹ آئیں۔ اللہ تو پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ جو احساس ہونا یہی تو محسن کا درجہ ہے، کہ اسے پتہ لگ جائے کہ اس کے اندر یہ گلٹ آ جائے اور اس کے اندر یہ پریشانی، بائٹنگ آف دا کانشیس، ضمیر کی خلش، کہ میں نے صحیح نہیں کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے غلط کیا، یا میں اتنی زندگی، یہ نہیں کبھی بھی سوچنا چاہیے کہ اب میں اتنا کچھ تو کر چکا ہوں، اب توبہ کا کیا فائدہ؟ توبہ کا فائدہ ہے آخری سانس تک، توبہ کا فائدہ ہے۔
تو ہمیں پلٹ آنا ہے. جب بھی انسان کو کوئی بھی گناہ جو، چاہے اس نے ہاتھ دکھا لیا ہو، چاہے اس نے کوئی شگن لیتا ہو، وہم کی راستے پہ چلا ہو، کسی دربار پر جاتا ہو، کسی درگاہ پہ کسی کو بڑا بنایا ہو، اللہ سے زیادہ محبتیں کرتا ہو، کچھ بھی کیا ہو، پلٹ آنا ہے. تو اللہ سے جڑ جانا ہے. اللہ تقوی کے لیول سے آگے کر کے تو محسن بنا دے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.